زمین پہ بسنے والا یہ بندہ فوری طور پہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا تو مالک بااختیار ہے۔ زمین پہ کہا، اللہ عرشوں سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے۔ کیا نہیں مجھے اور آپ کو کبھی یقین ہوا کہ نماز میں اللہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی ٹوٹل کی پورے ذخیرہ حدیث میں 15 یا 16 ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اب پھر بندہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ سمجھ آئیے بات؟ نماز کی ہر رکعت میں وہ امام ہے، وہ مقتدی ہے، اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس سمجھ آئی کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پریشان ہوتے وہ نماز نیت لیتے، رب سے ملاقات ہو رہی ہے، رب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اے اللہ، وہ کس طرح؟ جبریل امین زمین پہ آئے اور میرے آقا کے پاس مصلی پہ بیٹھ گئے انسانی شکل میں، اور آ کر سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اخبرنی عن الاحسان، یا حضرت حضور مجھے بتاؤ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ احسان کیا ہے؟ میرے آقا نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جواب دیا، کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ، اے سوالی، اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں آتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور ضرور پیدا کر کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی نہیں ہمارے اندر۔ ہماری نماز جیسے آپ دیکھتے نا، کبھی پٹھانوں کو نماز پڑھتے دیکھا؟ سجدے پہ سجدہ، ٹھک سجدہ۔ میرے آقا مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا کہ اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی رکوع پھر سجدہ، جلدی 4 رکعتیں پڑھی، واپس نکلے گا کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول السلام علیکم۔ آپ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے بھائی واپس لوٹ، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسلم شریف۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسلم شریف۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ ترمذی شریف۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ حدیث کی 14 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ پڑھی تو ہے۔ اس نے پھر پڑھی، ٹھونگے ماری، پھر واپس السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سلام۔ آپ نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بنے گا؟ اس نے پھر پڑھی جیسے بھی آئی، تیسری مرتبہ اٹھ گیا، تیسری مرتبہ اٹھ گیا، نماز پڑھ کے ویسے ہی آپ نے فرمایا واپس لوٹ، ارجع، واپس پلٹ، مصلی پہ چل، نماز دوبارہ پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز ادا کی نہیں۔ بالآخر وہ کہنے لگا حضرت جی مجھے ایسے ہی آتی ہے، آپ نے پھر نماز سکھائی۔ ہائے ہائے، وہ نماز بخاری میں موجود، وہ نماز مسلم میں موجود، وہ نماز ترمذی شریف میں موجود، وہ حدیث کی 16 کتابوں کے اندر نماز موجود۔ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں
کیا میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز درست بھی ہے، میں نے کبھی نماز کا سبق یاد کیا ہی نہیں، مجھے التحیات کا معنی آتا ہی نہیں، مجھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ترجمہ آتا ہی نہیں، مجھے کیا ملے گا نماز میں، مجھے سرور کیسے آئے گا؟ کیوں بھائی؟ وہ نماز پڑھتے تھے تو سرور آتا تھا، رب سے ملاقات ہوتی تھی میرے بھائی، تیر بھی لگ جائیں نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے میرا خیال ٹائم ہو جائے گا، حضرت حریف صاحب تشریف لے آئیں گے، اللہ اکبر۔ وہ صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی، 2 صحابہ کرام کی تم نے لشکریوں کی بھئی چوکی داری کرنی ہے، 2 آنکھوں کے اوپر جہنم حرام ہے۔ کون کون سی 2 آنکھیں؟ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے اور جو مسلمان مجاہدین کے تحفظ کے لیے جاگتی ہے۔ مسلمان مجاہدین کے تحفظ کے لیے ساری رات جاگتی ہے، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، نہ ہمیں اللہ سے ڈر سے رونا آتا ہے۔ چند دن ہوئے میرے پاس ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت کوئی وظیفہ بتلاؤ، مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رب کے سامنے رونا نہیں آتا، میرے دل میں نرمی نہیں آتی۔ ہائے اللہ! وہ کھڑے ہو گئے، دشمن دور تو ہے لیکن سامنے ہے، سارے لشکر ہی سو گئے، چوکیدار کا کام تحفظ کرنا۔ تہجد کا وقت ہونے والا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتا ہے یار بات سنو، میں 2 نفل نماز ادا کر لوں، رات ٹک گئی ہے، دشمن بھی سو گیا ہے، ہمارے مسلم بھی سو گئے ہیں۔ فرمایا ہم 2 رکعت پڑھ لوں، اگر اجازت ہے تو سکھ پڑھ لیں، میں جاگتا ہوں۔ ہائے اللہ! اسے نیت باندھ لی، کھڑا، اللہ نے اس کو بھی نیند دے دی، ہائے اللہ! اللہ نے اس کو بھی نیند دے دی، وہ قریب ہی بیٹھا بیٹھا وہ بھی سو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ ملاقات شروع کر دی ہے، کھڑا ہے، سورۃ بقرہ شروع کر دی، سورہ نساء شروع کر دی، سورہ آل عمران شروع کر دی۔ کفر والے کافر جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تیر پھینکا، سیدھا آگے اس صحابی رسول پہ جو کہ مصلی پہ کھڑا ہے اس پہ لگ گیا، مگر یہ بندہ پڑھ رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ تلاوت ہو رہی ہے، تیر لگنے کا کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں، خون نکلنا شروع ہو گیا، یہ بندہ تلاوت کیے جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رب سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا خون نکلا، خون بہ کر دوسرے چوکیدار صحابی کے پاس پہنچ گیا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگا انا للہ، اللہ کی شان کیا دیکھتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا خون بہ رہا ہے مگر اس کی زبان پہ قرآن جاری ہے۔ ہمارے ہاں یہ حالت کب پیدا ہوگی؟ پھر انقلاب آئے گا۔ ابھی تو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ تو دور کی بات، ہم کوشش تو کرتے ہیں بھائی آؤ اب چھوڑ دو، دنیا نے تمہیں اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا، جب بھی ملے گا دین کے قریب آ کے ملے گا۔ ہے اللہ! جنگ خندق کے موقع پہ اللہ اکبر خندق کھود لی گئی، کافروں کو سے بچنے کی خاطر، ان کو دھوکہ دینے کی خاطر خندق کھود دی، مدینہ شریف کے اطراف و اکناف میں خندق کھود۔ ہوا چلا دی اللہ نے، کافر دم دما کے دوڑ گیا، اتنا مال چھوڑ گیا
اتنا مال چھوڑ گیا کہ سارے صحابہ امیر ہو گئے. الرزق فی ظلال السیوف، رزق جو ہے بعض اوقات تلواروں کے سائے کے نیچے بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں. تلواروں کے سایوں کے تلے بھی اللہ رزق دے دے. مگر ہم نے سمجھا کہ میری اپنی کاوش کی وجہ سے رزق ملتا نا. رزق وہی ہوتا ہے جو اللہ قسمت میں رکھ دے. اللہ قسمت میں رکھ دے. اللہ نے برکتیں ڈالنی ہیں. اللہ وہ وقت بھی ہے جب میرے ابو ہریرہ اللہ اکبر لیٹے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دن کے بھوکے پیاسے مسجد نبی کے باہر چبوترا جس کا نام صفہ تھا، اصحاب صفہ طالب علم وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتے تھے. اگر وہ میرے آقا صفہ نہ بناتے ہم کبھی مدرسہ قائم نہ کرتے. اگر میرے آقا وہ صفہ یونیورسٹی دنیا کی پہلی اسلامی یونیورسٹی نہ بناتے ہم کبھی سکول ایجوکیشن کبھی نہ دیتے. میرے برادر یونیورسٹیاں کبھی نہ بنتی. وہاں بیٹھ کر ابو ہریرہ لیٹے ہوئے ہیں، جناب ابو بکر صدیق آئے، ان سے پوچھا حضرت قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا دو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضرت تشریف لے آئے ہیں، بات کو مکمل کر لوں گا. ماشاءاللہ جی مولانا حنیف عاجز صاحب تشریف فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب ماشاءاللہ، ان کے درمیان میں حائل ہونا گستاخی سمجھوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی بھوکے ہیں، انہوں نے ترجمہ بتلایا چلے گئے. سرکار حضرت فاروق آئے، انہوں نے ترجمہ بتلایا چلے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پہ آئے اور ان سے پوچھا یا حضرت اس کا معنی کیا، ترجمہ کیا؟ فرمایا بھوک لگی ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں. ایک پیالہ 70 صحابہ نے پی لیا، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا. اگلی تفسیر انشاءاللہ حضرت کے ذمے ہے. اللہ پاک جو ہے اسی طریقے سے ہم بیٹھے رہیں، قیام بھی ہو، سحری بھی ہو. میں یہ چاہتا ہوں آج اس مسجد کوثر میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم تمام کو جنت کے اندر بھی اکٹھا فرما دے. اب آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب، یہ ہمارے مرکزی رہنما بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور جب بھی ان کو ہم نے دعوت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے ان کی ضرور ملاقات ہوئی ہے. ان سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں.